بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے؟ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ایسے بہت سارے سوال میرے دل و دماغ میں گھومتے رہتے تھے، اور ایسا بچپن سے ہی تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ میں ایک ادھورے وجود کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہوں جہاں مجھ جیسے انسانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے بھی اپنی جگہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ساری زندگی لگا کر جب وہ مقام حاصل کیا تو جو میرے ساتھ ہوا وہ میری روح کو آج بھی لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح اپنا بچپن یاد ہے جب اماں ابا نے میرا نام سلیم رکھا تھا، اور اماں کتنی محبت کے ساتھ مجھے سلیم بیٹا کہہ کر آواز دیتی تھیں۔ وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ جبکہ ایک عرصہ ہوا میں نے نہ دوبارہ اپنی ماں کو دیکھا اور نہ ہی میرے کانوں نے اس کی وہ میٹھی آواز سنی تھی، حالانکہ میں کتنے سال تک اپنی ماں کی ممتا اور محبت کے لیے ترستا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں نے میری حقیقت دنیا سے کیسے چھپائی اور کیسے مجھے اپنی آغوش میں چھپا کر 10 سال تک پالا تھا۔ وہ تو مجھے لڑکوں جیسے کپڑے پہناتی تھیں اور ہمیشہ سلیم بیٹا کہہ کر پکارتی تھیں۔ میں دماغ پر زور دوں تب بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اماں نے مجھے صرف سلیم کہہ کر پکارا ہو۔ وہ ہمیشہ سلیم کے ساتھ بیٹا لازمی لگاتی تھیں، اور وہ ایسا کیوں کرتی تھیں اس بات کا اندازہ تو مجھے بہت بعد میں ہوا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بچپن کا ایک ایک دن، وہ ایک ایک بات میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا تھا تو گزرتے ہوئے وقت کی ساری فلم میری یادوں کے پردے پر چلنے لگتی تھی، لیکن ان یادوں نے کبھی بھی مجھے نہ تو کوئی خوشی دی تھی اور نہ ہی چین لینے دیا تھا۔ پھر اپنی زندگی کے 35 برس پورے ہو جانے کے بعد میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اپنی ایک نئی پہچان بنائی، لیکن میں کہاں سے کہاں تک پہنچا یہ کہانی بھی میں آپ سب کو سناتا ہوں۔ میرے ابا رکشہ چلاتے تھے اور ہم لوگ کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا لیکن پرانا طرز کا بنا ہوا گھر تھا جہاں پر میرے دادا دادی کے ساتھ میرے ابا اور ان کے بھائی کی فیملی بھی رہتی تھی۔ میرے اپنے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور میں ان 5 سے چھوٹا تھا۔ چاچا بھی رکشہ چلاتے تھے اور میرا بڑا بھائی جو 15 سال کا ہو چکا تھا۔ ابا نے اسے چھوٹی عمر میں ہی کام سیکھنے پر لگا دیا تھا، اس لیے 15 سال کی عمر تک جب وہ پہنچا تو اس نے بھی کمانا شروع کر دیا۔ ابا نے اسے چھوٹے اپنے 2 بیٹوں کو بھی اس وجہ سے کام پر بٹھا دیا تھا کہ وہ بھی جوان ہونے تک کاریگر بن جائیں اور باپ کا ہاتھ بٹانے لگ جائیں۔ کیونکہ چچا کے اپنے 4 بچے تھے، اس لیے سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی فیملی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ 5 بہن بھائیوں کے بعد جب میں اس دنیا میں آیا وہ ایک ایسی رات تھی جب طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ گھر میں بوڑھی دادی اور میری اماں کے علاوہ باقی بچے ہی موجود تھے، کیونکہ اس رات چچی اپنے میکے گئی ہوئی تھیں۔ میری پیدائش گھر میں ہی ہوئی۔ جب اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو ابا جا کر دائی ماں کو بلا لائے۔ میرے پہلے 5 بہن بھائی اسی دائی ماں کے ہاتھ کے تھے، اور اس نے میری اماں کو اپنی بیٹی بنا رکھا تھا، کیونکہ میری اماں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھیں اور اپنے تایا کے گھر سے رخصت ہو کر ابا کے گھر آئی تھیں۔ دائی ماں کے ہاتھوں میرا جنم ہوا، لیکن میری حقیقت کا راز دائی ماں اور میری اماں نے اپنے سینے میں دبا لیا، یہاں تک کہ ابا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں لڑکا یا لڑکی نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا تھا۔ اماں کا بس چلتا تو وہ ساری زندگی اس راز کو اپنے سینے میں دفنائے رکھتی، مگر ایسا کب تک ممکن تھا؟ اس کے باوجود اماں نے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ مجھے کسی کو دیتی ہی نہیں تھیں۔ اگر کوئی مجھے گود میں اٹھاتا تو اماں تھوڑی دیر بعد ہی مجھے پکڑ لیتی تھیں، یہاں تک کہ ابا کے پاس بھی اماں مجھے زیادہ دیر نہیں رہنے دیتی تھیں۔ اور جب میری پیدائش کے 8 دن گزر گئے اور ابا نے سنت کروانے کی بات کی تو اماں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرے بیٹے کو سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابا خاموش ہو گئے۔ وہ ویسے بھی اپنے کام اور دن رات کی کھانسی کے ساتھ ساتھ پہلے ہی 5 بچوں سے بیزار تھے۔ غربت کی چکی میں پستے پستے ابا کا سارا دن اسی فکر میں گزر جاتا تھا کہ اس نے 4 پیسے کما کر گھر جانا ہے تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے۔ ابا صبح صبح نکلتے تھے اور رات کو دیر سے گھر لوٹتے، اس لیے کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے۔ میری پیدائش کے چند دن بعد دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادی کو ویسے بھی کم نظر آتا تھا اور وہ بچوں کو سنبھال بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے لے دے کر گھر میں چچی رہ گئی تھیں، جس سے اپنے بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ یہی سب وجوہات تھیں کہ میری حقیقت سب سے چھپی رہی، لیکن میں جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا اماں کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔
اماں روزانہ کسی طوطے کی طرح مجھے چند باتیں رٹا رٹا کر یاد کرواتی رہتی تھیں کہ مجھے نہ تو کبھی کسی کے سامنے کپڑے اتارنے ہیں اور نہ کسی سے زیادہ قریب ہونا ہے، اور ہر بات اماں سے شیئر کرنی ہے۔ ایسے ہی میں 5 سال کا ہو گیا اور اماں کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب میں اماں کے ہی رہنے لگا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ کبھی بھی میرے بڑے بھائیوں یا چچا کے بیٹوں نے بھی میرے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں بھی تھیں، اسی لیے سب اپنے اپنے حد میں رہتے تھے۔ ویسے بھی ابا کا مزاج بہت سخت تھا، وہ بچوں کے زیادہ کھیلنے اور گھلنے ملنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب میں اسکول جانے لگا تب بھی اماں مجھے یہی سب کہتی تھیں، جو مجھے ازبر ہو چکا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا میرے اندر کچھ ایسی عادتیں آ رہی تھیں جو میرے باقی بھائیوں میں نہیں تھیں۔ مجھے اپنی بہنوں کے کپڑے اور ان کی چیزیں بہت اچھی لگتی تھیں، یہاں تک کہ ایک دن میں نے چچی کے کمرے سے ان کی لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی، اور ان کی بیٹی کا دوپٹہ لے کر جب کمرے سے باہر نکلا تو سب مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گئے، لیکن اماں بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا تھا۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اگر آئندہ میں نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے بہت ماریں گی اور مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گی۔ میں تو ویسے بھی اماں کی ناراضگی سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، اسی لیے دل چاہنے کے باوجود بھی میں نے دوبارہ ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ مگر جب میں 7 سال کا ہوا اور میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو رہی تھیں، گھر میں خوب رونق تھی، روزانہ لڑکیاں تیار ہو کر ڈھولک پر خوشی کے گیت گاتی تو میرے پیر تھرکنے لگتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح تیار ہو کر ناچ گانا کروں، اور ایک دن میں نے بے اختیار ڈھولک کی تھاپ پر ناچنا شروع کر دیا۔ سب مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن اماں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اسی وقت پتہ نہیں کس نے یہ کہا کہ سلیم بالکل ایسے ناچ رہا ہے جیسے خواجہ سرا ناچتے ہیں، تو یہ بات سن کر اماں کو بے حد غصہ آیا اور اماں نے سب کے سامنے مجھے ناچنے سے روک دیا اور فوراً اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ اماں نے اس دن کمرے میں جا کر پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور پھر سے مجھے سمجھانے لگ گئیں، لیکن 2-4 دن بعد جب میری بھابیاں بیاہ کر میرے گھر آئیں اور روزانہ سجتی سنورتی تھیں تو انہیں دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل مچلتا تھا۔ میں ہر دوسرے دن ان کے کمرے میں جا کر چہرے پر میک اپ لگا لیتا اور بھابھی کا دوپٹہ لے کر ناچنے لگ جاتا تھا، جس پر بھابیاں بھی مجھے ڈانٹتی تھیں۔ میری حرکتوں سے سبھی تنگ ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی اماں کی پریشانی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ابا کو میری حقیقت پتہ چل گئی۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ اس بار ابا نے اماں پر بے حد غصہ کیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اتنے سال تک تم نے مجھ سے یہ سچ چھپائے رکھا، لیکن دنیا والوں سے کب تک چھپاؤ گی؟ ایک نہ ایک دن سچائی دنیا کے سامنے آ جائے گی، پھر تم اس کو کہاں تک بچا کے رکھو گی؟ تب اماں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور چپ رہنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ میں سویا ہوا ہوں، مگر میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ وہ میری کس سچائی کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے ابا نے نہ تو مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور نہ ہی پیار کیا تھا۔ میرے لیے یہ حیران کن بھی تھا اور مجھے اس بات کی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ابا اچانک سے ایسے کیوں کرنے لگ گئے تھے۔ میرا رنگ روپ بالکل لڑکیوں جیسا تھا، نازک سی جسامت اور میری اداؤں میں نزاکت تھی۔ پھر ایک دن دائی ماں جب ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور وہ اماں سے میرے بارے میں بات کر رہی تھی، کیونکہ اماں ان سے دل کی ہر بات کر لیتی تھیں، تو سب کچھ چچی نے سن لیا۔ اس کے بعد یہ خبر جیسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، کیونکہ گھر میں چچی کے علاوہ میری 2 بھابیاں بھی موجود تھیں۔ جیسے ہی سب کو پتہ چلا تو سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگ گئے اور میرے ساتھ بہت عجیب رویہ رکھنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ صرف میری اماں اور دونوں بہنیں تھیں جو مجھ سے پیار کرتی تھیں، باقی سب مجھے دھتکارنے لگے تھے۔ تب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر سال پہلے دادی کا انتقال نہ ہوتا اور وہ زندہ ہوتی تو کیا وہ بھی مجھ سے اسی طرح نفرت کرنے لگ جاتی؟ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میرے اندر ہی کچھ ایسا ہے جو سب کو مجھ سے دور کر رہا ہے، مگر میں پوری طرح نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت میں 4تھی کلاس میں تھا اور عمر کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن اسکول سے گھر آتے ہوئے مجھے خواجہ سراؤں کے ایک ٹولے نے روک لیا اور میری بلائی لینے لگے۔ وہ 4-5 خواجہ سرا تھے اور سب باری باری میرے چہرے کو ہاتھ لگا لگا کے مجھے پیار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا،
لیکن انہوں نے کبھی پہلے میرے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک خواجہ سرا مجھے سلیم کے بجائے سلیمہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ تب میں نے سے کہا کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں اور میرا نام سلیم ہے، تو وہ ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا تو ہماری برادری کا ہے، اسی لیے اب ہمارے پاس آ جا، کیونکہ ہم ہی تیرا سب کچھ ہیں۔ یہ دنیا والے تو ویسے بھی تجھے دھتکار دیں گے۔ یہ سنتے ہی میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور گھر جا کر اماں کے سینے سے لگ کر میں خوب رویا تھا۔ اماں نے مجھے چپ کروایا اور پوچھا تو میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اماں بھی رونے لگ گئیں۔ تب چچی نے کہا کہ بھابھی برا نہ ماننا، لیکن اس میں کچھ غلط بات تو نہیں ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ ویسے بھی ان لوگوں کے ہاں اولاد تو ہوتی نہیں ہے، تو ایسے بچے ہی ان کی اولاد بنتے ہیں اور انہیں سنبھالتے ہیں۔ تم بھی دل بڑا کرو اور ان کی امانت ان کے حوالے کر دو۔ یہ سن کر اماں بالکل خاموش ہو گئیں اور بنا چچی کو کوئی جواب دیے مجھے کمرے میں لے کر اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ ساری دنیا سے مجھے بچا کر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خواجہ سراؤں تک یہ بات کیسے پہنچی تھی۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ابا نے خود جا کر انہیں بتایا اور کہا تھا کہ مجھے وہ لوگ لے جائیں۔ اس دن کے بعد اماں نے مجھے اسکول بھیجنا بھی بند کر دیا اور ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھیں۔ میں اماں سے پوچھتا کہ کیا میں خواجہ سرا ہوں اور کیا تم مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دو گی، تو اماں مجھے پیار کرتیں اور رونے لگ جاتی تھیں۔ لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ وہ خواجہ سرا ہمارے گھر کے دروازے پر آ گئے اور انہوں نے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سلیم کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ وہ ہماری امانت ہے۔ ان کی باتوں سے ہی سارے محلے کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ اماں اندر کمرے میں مجھے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں، جبکہ میرے بھائی اور ابا باہر ان خواجہ سراؤں کو خاموش کروا رہے تھے۔ پھر اچانک سے ابا نے تنگ آ کر انہیں کہہ دیا کہ سلیم چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ ہمارا بیٹا ہے اور اس کی ماں سے کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایک خواجہ سرا نے کہا کہ دنیا کا جو دستور چل رہا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے ہم دوبارہ آئیں گے، تم اپنی بیوی سے بات کر لو اور بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے اور میں اماں سے کہنے لگا کہ مجھے کبھی خود سے جدا نہ کرنا۔ وہ 2-3 دن ہمارے گھر میں بڑے عجیب سے گزرے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سب جیسے ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔ لیکن ایک رات کھانے پر جب میرے بھائیوں نے کہا کہ سب محلے والے باتیں بناتے ہیں اور وہ ہم پر ہنستے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تب اماں مجھے وہاں سے لے کر اٹھ گئیں اور پھر اماں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دن اور گزرے تو خواجہ سرا پھر آ گئے اور اس دن وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے، کیونکہ ابا نے خود میرا بازو پکڑ کر مجھے ان کے حوالے کر دیا اور میں روتا بلکتا رہ گیا۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ میری اماں بھی بہت زیادہ رو رہی تھیں اور بہنیں بھی رو رہی تھیں، لیکن کسی نے بھی نہ ان کی آہو پکار کو سنا اور نہ ہی مجھ پر کسی کو ترس آیا، اور وہ خواجہ سرا بڑی خوشی خوشی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ان کے گھر جانے کے بعد بھی روتا رہا، لیکن وہ سب ناچ رہے تھے جیسے میں اسی دن ان کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ایسے ہی روتے ہوئے میں سو گیا اور جب صبح کو اٹھا تو مجھے پھر سے اماں کی یاد آ گئی۔ میں وہاں سے اماں کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے زبردستی مجھے ناشتہ کروایا اور پھر مجھے لڑکیوں والے کپڑے پہنا دیے۔ وہ سب مجھے سلیمہ کہہ کر پکار رہے تھے۔ پھر ان کی گروجی نے مجھے اپنے میٹھے انداز میں سمجھانا شروع کیا کہ یہ دنیا کبھی بھی تم اور ہم جیسوں کو قبول نہیں کرتی، ورنہ سوچو کوئی ماں باپ اور بہن بھائی ایسے کسی کو ہمارے حوالے کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہم نے بھی تمہارے جیسے ماں باپ کے گھر ہی جنم لیا، پھر آج دیکھو ہم کہاں ہیں۔ ایسی کئی باتیں وہ لوگ روزانہ میرے سامنے کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں جہاں پر موجود تھا وہ کون سا علاقہ تھا اور ہمارے گھر سے کتنا دور تھا۔ میں بس روزانہ اپنی اماں کو یاد کرتے کرتے اور روتے ہوئے سو جاتا تھا۔ ایسے ہی مجھے وہاں پر 15 دن گزر گئے۔ پھر انہوں نے میرے پیروں میں بھی گھنگرو باندھنا شروع کر دیے۔ جب وہ ناچتے گاتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لگا لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی ان کے ساتھ انہی کے انداز میں رہنے لگ گیا، اور ٹھیک 2 سال بعد جب میں 12 سال کا ہوا تو انہوں نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا، کیونکہ وہاں پر ان کو میری ضرورت تھی۔ اس کوٹھے پر میرے 3 سال گزر گئے۔ وہاں پر مجھ جیسے اور بھی تھے جو ان طوائفوں کی خدمت کرتے تھے
اور ساتھ ہی ان کا کام آنے والوں کے دل پشوری کرنا بھی تھا۔ مجھے اپنے گھر سے علیحدہ ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ میری ماں جو میری زندگی کے 10 سالوں تک مجھے سلیم بنا کر اپنے آنچل میں چھپائے رکھتی تھی، اب میں سلیمہ بنا ہوا تھا، کیونکہ خواجہ سراؤں نے بھی اور کوٹھے پر پہنچنے کے بعد بھی سب نے مجھے یہی احساس کروایا تھا کہ میں مخنث ہوں۔ دھیرے دھیرے مجھے بھی اپنی اس نئی زندگی کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ شروع کے 9-10 سال تک تو میں اس بازار حسن کے علاقے سے باہر ہی نہیں گیا، کیونکہ مجھ پر پابندی تھی، اور اس 10 سال کے عرصے میں میں نے رقص کرنا بھی سیکھا، اور جو طور طریقے وہاں رہنے کے مجھے سکھائے گئے میں وہ بھی اچھی طرح سیکھ چکا تھا۔ 10 سال کی عمر تک لڑکوں کے کپڑے پہننے والا سلیم اب لمبے لمبے فراک اور پاجامے پہننے لگ گیا تھا۔ جب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں مرد ہوں، کیونکہ میری شکل و صورت ویسے بھی لڑکیوں جیسی تھی اور جسم بھی نازک سا تھا۔ لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اور ایسے ماحول میں رہنے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو لڑکا ہی سمجھتا تھا، کیونکہ یہ پہچان مجھے میری ماں نے دی تھی، جسے میں دوبارہ کبھی نہ تو دیکھ سکا اور نہ ہی مل سکا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے شہر میں ہوں ہی نہیں۔ اسی لیے جب وہاں پر پلنے بڑھنے اور وہاں کے رنگوں میں ڈھلنے کے بعد کسی نہ کسی نائکا کے ساتھ باہر جاتا تو کوئی بھی گلی محلہ مجھے جانا پہچانا نہیں لگتا تھا۔ میری شب و روز ایسے ہی گزر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کی اس ڈیوٹی میں میری اپنی خوشی اور احساسات تو بالکل مر چکے تھے۔ بظاہر میں بالکل وہی بن چکا تھا جیسا وہ لوگ چاہتے تھے، مگر کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں بھول پاتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ کسی دن میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یہاں سے باہر جا کر میں کیا کروں گا، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی جس میں لوگ مجھ پر ہنستے اور میرا مذاق اڑاتے۔ مجھے ایک عزت دار اور شریف انسان کی حیثیت سے جینا تھا۔ اس لیے میں نے روزانہ ٹی وی پر ایسے پروگرام اور ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے جن میں شریفوں کے طور طریقے سیکھ پاتا، اور ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ مجھے ایک دن ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کیسے میری زندگی کے 30 سال پورے ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ابھی تک اسی کوٹھے پر موجود تھا، لیکن جب سے میں نے یہاں سے نکلنے اور نیک نامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک جو میرے 10 سال گزرے تھے، اس میں نے یہی دیکھا اور سیکھا کہ کسی نیک اور پارسا عورت کو ہمارا معاشرہ کتنی زیادہ عزت دیتا ہے، پھر چاہے وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو، سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تب میں نے بھی ایک ایسی ہی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں نے مزید رہنمائی ٹیلی ویژن سے ہی حاصل کی۔ میں رات کے وقت کافی اسلامی پروگرام بھی دیکھنے لگ گیا تھا، اور مزید 1 سال کے عرصے میں مجھے بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ تب ایک دن میں کسی کام کے بہانے سے کوٹھے سے باہر گیا اور پھر واپس لوٹ کر وہاں نہیں گیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا حلیہ بدلا اور بالکل نیک شریف عورتوں کا بھیس لے کر میں ٹرین کے ذریعے کسی ایسے شہر میں چلا گیا جو میرے شہر سے کافی دور تھا۔ وہاں جانے کے بعد اب مجھے کسی ایسے علاقے اور گھر کی تلاش تھی جو میری رینج میں بھی ہو اور جہاں پر میرا بنایا منصوبہ بھی پورا ہو سکے۔ میں نے اسٹیشن سے باہر نکل کر بازار میں آتے جاتے چند مسافروں سے اور راہگیروں سے اس شہر کے کچھ علاقوں کی معلومات لی، اور انہیں اپنا مقصد بھی بتایا کہ مجھے کسی ایسے علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے جہاں میں دین کی خدمت کر سکوں اور وہ علاقہ شریفوں کا ہو۔ 2 جوان لڑکوں نے میری مدد کی اور مجھے ایک دفتر میں لے گئے جہاں مجھے کرائے پر گھر مل سکتا تھا، مگر جو میری رینج تھی اس کے مطابق کوئی گھر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں مجھے ایک گھر میں کرائے پر ایک کمرہ مل گیا جو رہائش کے لیے کافی تھا۔ وہ محلہ بھی مڈل کلاس لوگوں کا تھا اور میری مالک مکان بھی بہت اچھی تھی۔ اس عورت نے میری دکھ بھری کہانی سن کر بغیر کسی تصدیق کے ہی مجھے وہ کمرہ کرائے پر دے دیا، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے بیٹے اور بہو نے مجھے اس عمر میں خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا ہے، نہ تو میرے پاس شناختی کارڈ ہے اور نہ ہی زیادہ پیسے ہیں۔ میری اس جھوٹ نے میرا پردہ رکھ لیا اور میں اس کمرے میں عورت بن کر رہنے لگ گیا۔ وہ عورت بہت بھلی تھی، وہ تینوں ٹائم مجھے کھانا بھی دیتی تھی، اور اس نے باقی محلے کی عورتوں سے بھی میرا تعارف کروایا۔ میں نے جو حلیہ بنا رکھا تھا، جو کہانیاں میں ان عورتوں کو سناتا تھا، اس کی وجہ سے چند دنوں میں ہی سب مجھ پر اعتبار کرنے اور میرے گن گانے لگی تھیں۔ حالانکہ میں نے جو قرآن بچپن میں پڑھا تھا، میرے پاس صرف وہی دینی تعلیم تھی، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔
میں نے محلے کے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ کوٹھے پر بھی میں باقاعدگی سے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ میرے لیے ذہنی طور پر مرد سے عورت بن کر رہنا اور اپنے آپ کو عورت کی طرح متعارف کروانا بہت مشکل تھا، مگر میں پہلے ہی دوہری زندگی گزار رہا تھا، اسی لیے میں اب عورت بن کر رہنے میں پوری طرح کامیاب ہو رہا تھا۔ محلے کے جو بچے اور بچیاں میرے پاس پڑھنے آتے تھے، ان کی مائیں بھی میرے پاس چکر لگاتی رہتی تھیں۔ کبھی میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آتی تو کبھی مجھ سے میری ضرورت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ انہیں 3-4 عورتوں نے مجھے کپڑے بھی بنوا کر دیے اور ہر مہینے وظیفے کے نام پر تھوڑے بہت پیسے بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیا کرتی تھیں، جس سے میرا گزر بسر ہونے لگا۔ میں کمرے کا صرف کرایہ دیتا تھا، لیکن مالک مکان نے کبھی بھی مجھ سے بل وغیرہ نہیں لیے تھے، بلکہ وہ تو اس بات پر خوش تھی کہ ایک نیک سیرت عورت اس کے گھر کرائے پر رہنے آئی ہے، جس کی خدمت کر کے وہ دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ لوگوں کو زیادہ ہمدردی مجھ سے میری جھوٹی کہانی کی وجہ سے ہی تھی، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں یہ سارا ڈرامہ کرنے اور جھوٹ بولنے کے لیے کتنا مجبور تھا۔ ایک دن میری مالک مکان نے بتایا کہ اس کی بیٹی کے سسرال میں ایک شادی ہے اور وہ وہاں پر جا رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ تب میں ہنس دیا اور کہنے لگا کہ بہن، آپ کی تو بیٹی کا گھر ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ میری بہن ہیں اور میری بہن اپنی بھانجی کے گھر شادی میں تو جا ہی سکتی ہے۔ اور جب اس نے بتایا کہ وہ ملتان جانے والی ہے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا، کیونکہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں جہاں رہتا تھا وہ ملتان ہی تو تھا۔ تب میں فوراً اس کے ساتھ جانے کو راضی ہو گیا۔ 2-4 دن بعد اس کے ساتھ اس کی بیٹی کے گھر ملتان چلا گیا۔ اتفاق سے ان کا گھر جہاں پر تھا، مجھے پتا چلا کہ وہاں سے وہ علاقہ زیادہ دور نہیں ہے جہاں پر میں اماں ابا کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ مجھے اس علاقے کا نام بھی اب تک یاد تھا۔ شادی گزرنے کے 1 دن بعد میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی سے ملنے جانا ہے، تو مالک مکان بولی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے رشتہ داروں سے مل آئیں، پھر ہم اگلے دن واپسی کے لیے نکل جائیں گے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے شادی کی مصروفیت کی وجہ سے میرے ساتھ جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ میں رکشہ لے کر اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں گلیاں اور وہی راستے تھے جن میں میرے بچپن کے 10 سال گزرے تھے، یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر کے دروازے کا رنگ بھی یاد تھا، مگر اب نہ تو وہ دروازہ کہیں نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ رنگ مجھے مل رہا تھا۔ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے میں نے ایک دکان پر کھڑے آدمی سے ابا کا نام لے کر پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ان دونوں میاں بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے، بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کے بیٹے اب الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ گھر بیچ دیا تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ یہ سن کر جیسے میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اپنی ماں کو ایک نظر دیکھ لینے یا اس سے ملنے کی جو امید سالوں سے میرے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی، وہ ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی جائے گی۔ میرا مزید وہاں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا اور میں اسی وقت اس رکشے میں واپس شادی والے گھر چلا گیا اور جا کر اپنے مالک مکان سے کہہ دیا کہ راستے میں ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں واپس آ گئی۔ پھر وہ رات بڑی مشکل سے کٹی۔ اگلے دن ہم واپس چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں نے مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ کام میں نے کبھی کیا نہیں تھا، بس ٹی وی میں دیکھ کر جو سیکھا تھا اسی کے تحت میں یہ کام کرنے لگی تھی۔ جب سے میں نے یہ نیا کام شروع کیا تھا، محلے میں میری اور بھی زیادہ عزت بڑھ گئی تھی، اور اس کام کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مجھے اچھے سے اچھا پہننے اور کھانے کو ملنے لگ گیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور مجھے وہاں پر رہتے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں پتہ نہیں کتنے بچوں کو میں نے پڑھایا اور کتنی عورتوں کو غسل دیا تھا۔ میں اپنی طرف سے بہت اچھا اور نیک کام کر رہا تھا، مگر کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ شاید میں جو کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ غلط ہے، لیکن میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے احساس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دیتا، کیونکہ نیک نامی یہ زندگی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب تو دنیا میں میری ماں بھی موجود نہیں رہی تھی کہ میں جس کے لیے جیتا، اسی لیے سلیم سے سلیمہ اور پھر سلیمہ آپا کا یہ سفر مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ مگر کبھی کبھی زندگی آپ کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کی پوری ہستی بکھر جاتی ہے۔ ایسے ہی میری زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے محلے میں ایک بڑی عبادت گزار اور تہجد گزار عورت رہتی تھی۔
اس کے بارے میں نے کافی سنا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کچھ سال پہلے وہ بھی میری طرح ان کے محلے میں آ کر رہنے لگی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے محلے کی ایک اچھی فیملی نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اور وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرا بھی اس سے 1-2 مرتبہ ملنا ہوا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو جہاں وہ رہتی تھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے بلا لیا۔ غسل میں ہمیشہ میرے ساتھ محلے کی کوئی نہ کوئی 2-3 عورتیں بھی شامل رہتی تھیں۔ اس دن بھی میرے ساتھ 3 عورتیں تھیں جو مل کر اس عورت کو غسل دینے والی تھیں، مگر غسل کے دوران مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے میرے دل و دماغ کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل جس عورت کو میں نے غسل دیا تھا وہ خواجہ سرا تھی، جو عورت کے بھیس میں پچھلے 5 سالوں سے اس محلے میں رہ رہی تھی اور اس کی نیک نامی بھی بڑی مشہور تھی۔ یہی سب تو میرے ساتھ ہو رہا تھا، بلکہ میں نے تو خود یہ راستہ چنا تھا۔ اس وقت تو جیسے تیسے میں نے خود کو سنبھالا، لیکن اپنے کمرے میں جانے کے بعد مجھے احساس جرم اور احساس گناہ نے اس قدر گھیر لیا کہ میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ وہ حقیقت جو میرے سامنے آئی تھی وہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ بھی میرے جیسا ہی کوئی خواجہ سرا تھا جو نیک نامی کی زندگی گزارنے کے لیے میری طرح اپنا بھیس بدل کر رہ رہا تھا۔ لیکن اس کی حقیقت جیسے سامنے آئی تھی، کل کو شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا، اور لوگ میرے مرنے کے بعد کیا سوچتے، کیا کیا باتیں بناتے اور نفرت بھی کرتے، جیسے آج اس عورت کا تماشا بنا ہوا تھا۔ اس چیز نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری روح لرز رہی تھی۔ میں گناہوں کے بوجھ کو اپنے پورے جسم پر محسوس کرنے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ پھر مجھے نہیں یاد کہ میں کتنے گھنٹے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اب تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ میں شاید ہی کسی کا سامنا کر سکوں۔ اسی لیے راتوں رات بنا کسی سے کچھ کہے اور بنا کسی سے ملے میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ پھر بھیس بدلا، لیکن اس بار میں نے مردانہ شلوار قمیص پہنی تھی، اور ایک مرتبہ پھر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ٹرین بڑی دیر تک چلتی رہی اور جہاں آخری سٹاپ آیا میں وہاں اتر گیا اور اسٹیشن کے ساتھ ہی بنی مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے لگ گیا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جو راستہ چنا تھا وہ بہت غلط تھا، کیونکہ ہدایت کا راستہ بھی میرے سامنے ہی تھا۔ مجھے وہ کیوں نہیں نظر آیا؟ میں ایسے ہی اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ مولوی صاحب میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا، وہ پاک پروردگار جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے، مگر تم یقین رکھو کہ تمہارا مالک تمہیں بھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اس کے بعد میں نے اسی مسجد میں رہنا شروع کر دیا اور مولوی صاحب سے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ گیا۔ وہ مولوی صاحب میری حقیقت جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی میرا پورا ساتھ دیا۔ اب میرے دل کو سکون ملتا جا رہا تھا۔ آج اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ میں اسی مسجد کے ساتھ ایک کمرے میں کرائے پر رہتا ہوں۔ بچوں کو قرآن پڑھانے اور مسجد کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے جو پیسے ملتے ہیں اسی سے میری گزر بسر ہو رہی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی میری حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر میرا رب تو میری نیت اور دل کے حال سے واقف ہے، جو صحیح راستے پر چل کر بالکل پرسکون ہو گیا ہے۔ اور پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ میری اماں کی روح کو بھی سکون ملا ہوگا۔ اس کی وہ اولاد جسے اسے چھین لیا گیا تھا اور سب اسے دھتکارتے تھے، آج وہی اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا تھا۔ میں نہیں جانتا میرے بھائی بہن کہاں ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہی مجھے کسی کی زندگی میں واپس جا کر انہیں کسی شرمندگی سے دوچار کرنا تھا، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں تو میں نامکمل ہی تھا۔ البتہ میرے مالک نے مجھ پر اپنی نظر کرم کر دی تھی، جو میرے لیے کافی ہے۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔